امام اعظم ابو حنیفہ نے کثیر تعداد میں طلباء تیار کیے ہیں، اور حضرت امام اعظم بڑے امیر تھے۔ آپ کے جو والد تھے ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، بہت زیادہ پیسے کے مالک تھے، اور حضرت امام اعظم نے کئی ایسے شاگرد ہیں جن کو اپنے خرچے پہ پڑھایا ہے۔ حضرت ابو مالک جب گزرتے مدرسے کے سامنے سے امام اعظم پڑھا رہے ہوتے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، اس پیارے عظیم منظر کو دیکھتے ابو مالک کھڑے ہو جاتے، پھر آگے چلے جاتے۔ دوسرے دن آئے، پھر کھڑے رہے، دیکھتے رہے، پھر آگے چلے گئے۔ تیسرے دن ایک دن ابو مالک آئے، آ کر سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، اس نوجوان کو بلاؤ۔ پیار بھرے لہجے سے فرماتے ہیں، بیٹا یہ ماحول تمہیں پسند ہے؟ کہنے لگے جناب یہ ماحول مجھے بڑا پسند ہے، جب تم پڑھتے ہو نا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کبھی میرے پاس بھی یہ موقع ہوتا، میرے پاس بھی ٹائم ہوتا، میں یتیم نہ ہوتا، میرے سر پہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں بھی ادھر بیٹھ کے پڑھتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے، چلو تم بیٹھ جاؤ یہاں، پڑھنا شروع کر دو۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب روز امام مالک اپنے گھر سے آتے ہیں، آ کر امام اعظم کے پاس پڑھتے ہیں۔ جب مہینہ مکمل ہوا، ماں کہنے لگی بیٹا لاؤ خرچہ، لاؤ پیسے۔ کہنے لگے اماں خرچہ تو وہ لائے جو کمانے کے لیے جاتا ہو، خرچہ تو وہ لائے جو محنت کرتا ہو، جا کر کوئی ہنر کرتا ہو۔ اماں میں تو کوئی ہنر نہیں کرتا۔ بیٹا کیا مطلب؟ اماں میں تو جاتا ہوں مدرسے میں روز سبق لے کر آتا ہوں۔ جب ماں نے سنا، ماں غصے میں آ گئی، کہنے لگی چل مجھے لے کر اس مولوی کے پاس۔ امام مالک کی والدہ آتی ہے، کہتی ہے او مولوی مجھے یہ بتا، جس کے گھر والے بھوکے بیٹھے ہو اس کو مسئلہ اچھا لگتا ہے؟ اس کو تو نے بٹھا لیا یہاں، گھر ہم فاقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں روٹی کی ضرورت ہے، دنیا معاش کی ضرورت ہے، لہذا تو نے یہاں سے مولوی بنانا شروع کر دیا۔ وہ عورت غصے کے ساتھ کلام کرتی رہی۔ حضرت امام اعظم بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بی بی کی بات سنتے رہے۔ جب بی بی کی بات مکمل ہو گئی تو مسکرا کے محبت سے فرمانے لگے، اے بی بی میں تجھے بتاؤں تیرا بیٹا لائق بنا ہے، تیرا بیٹا قابل بنا ہے، تیرا بیٹا ظہیر بنا ہے، تیرا بیٹا بات کو بڑی تک کرنے والا ہے، بڑا پڑھنے والا بچہ ہے۔ پھر غصے میں آ گئی، کہنے لگی میں کہتی ہوں ہمارا گھر کا سسٹم اس کے سر پہ ہے، تو کہتے مولوی بناؤ، وہ مولوی تیرا دماغ کام نہیں کرتا، یہ مسئلہ سے پیٹ نہیں بھرتا، مسئلہ کے ساتھ گھر کا نظام نہیں چلتا۔ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بی بی تو چاہتی کیا ہے؟ کہتی ہے کہ میرے گھر کا نظام چلے۔ حضرت امام اعظم فرمانے لگے مجھے بتا تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے، مجھے بتا تیرے گھر کا خرچہ کتنا ہے، تیرا گھر کا کتنا خرچہ ہے؟ بی بی کہتی میں نے بڑھا کر بتایا، میں نے بتایا کہ 40 درہم میرا مہینے کا خرچ ہے۔ حضرت امام اعظم فرمانے لگے بی بی اس نوجوان کو پڑھنے دے، اس کو حدیث کا علم حاصل کرنے دے، اسے دین کا خادم بننے دے، اسے دین کا نوکر بننے دے، یکم آنے سے پہلے 40 دینار تیرے گھر پہنچ جایا کرے۔ اور پھر حضرت امام اعظم نے یہ نہیں کہ 2 ماہ یا 4 ماہ کہہ دیا تو پھر بعد میں چھوڑ دیا، نہ 2-4 ماہ کی بات نہیں، 20 سال تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ خرچہ دیتے رہے، امام مالک پڑھتے رہے۔ والدہ تشریف لاتی ہے، عرض کرتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ یہ تو مولوی بنے گا، آخر مولوی بن کے کیا کر لے گا؟ وہ بی بی کہنے لگی کہ یہ مولوی بن جائے گا، آخر کیا کرے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرمانے لگے بی بی تو یہ کہتی کہ یہ کیا بنے گا؟ فرمایا یہ جو لوگ ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی ممبریاں ملتی ہیں، یہ تیرا بیٹا ممبر کا وارث بنے گا۔ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے وہ ممبر کا وارث بنتا ہے، اور یہ 5-4 سال کے لیے نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا وہ ممبر کا وارث بنتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمانے لگے بی بی وہ وقت قریب ہے تیرا بیٹا بادشاہ کے برابر تخت پہ بیٹھا کرے گا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، حضرت امام اعظم کا وصال ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے آپ کو دعوت دی، بلایا، آپ کو ساتھ بٹھایا، عہدہ دیا، اور کہنے لگے کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پھر حضرت امام مالک اپنی اماں جان کو خط لکھتے ہیں، ماں کو خط ملتا ہے، ادھر سے ماں روانہ ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی تھی، بڑی نیک سیرت تھی، بڑی علماء کے ساتھ محبت کرنے والی تھی۔ اس نے حلوہ بنایا، اعلیٰ قسم کی ڈش بنائی اور بھیجی عالم دین کے لیے، امام مالک کے لیے۔ امام مالک ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے،
इकट्ठे बैठकर वो खाना खा रहे हैं, इधर से माँ आती है, अपने बेटे को बादशाह के साथ तख्त पर बैठे हुए देखती है, खुशी से आंखों से आंसू छम छम बरसना शुरू हो जाते हैं।